الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق اور قرآن پاک کی حفاظت، ایک تاریخی حقیقت۔ حضرت عبید بن الاسباق سے مروی ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے بلایا جبکہ یمامہ والوں اہل یمامہ سے لڑائی ہو رہی تھی، اور اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے ہیں اور کہا کہ جنگ یمامہ میں کتنے ہی قرآن مجید کے قرآ شہید ہو گئے ہیں، اور مجھے خدشہ ہے کہ قاریوں کے مختلف مقامات پر شہید ہو جانے کے بعد قرآن مجید کا اکثر حصہ جاتا رہے گا، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے جمع کرنے کا حکم فرمائیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں وہ کام کس طرح کروں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ رب العزت کی قسم، یہ پھر بھی خیر ہے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر اس بارے میں مجھ سے بحث کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں میرا سینہ کھول دیا، اور اس معاملے میں میری رائے بھی وہی ہو گئی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے متفق ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کہ تم نوجوان اور صاحب عقل و دانش ہو، اور تمہاری قرآن فہمی پر بھی کسی کو کلام نہیں، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی الہی بھی لکھا کرتے تھے، بس سعی بلیغ کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کر دو۔ بس اللہ رب العزت کی قسم، اگر وہ مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو وہ میرے لیے جمع قرآن کے اس حکم سے زیادہ ثقیل بھاری نہ ہوتا۔ میں نے عرض کی، آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کام اللہ رب العزت کی قسم بہت بہتر ہے۔ بس حضرت ابوبکر صدیق برابر مجھ سے بحث فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا جس کے لیے اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا۔ بس میں نے قرآن مجید کو کھجور کے پتوں، پتھر کے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں سے تلاش کر کے جمع کیا، یہاں تک کہ سورہ توبہ کا آخری حصہ میں نے حضرت ابو خزیمہ الانصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پایا، جو ان کے سوا کسی اور کے ہاں سے نہیں پایا تھا، یعنی لقد جاءکم سے لے کر سورہ برات کے اختتام تک۔ یقیناً تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ عظمتوں والے رسول جن پر تمہارا مشقت پر پڑھنا بہت گراں گزرتا ہے۔ بس یہ صحیفے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری ایام تک رہے۔ پھر یہ قرآن مجید کے نسخے حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں، ترمذی نے الجامع الصحیح میں، احمد نے مسند میں، نسائی نے سنن کبریٰ میں، ابو یعلا نے مسند میں، طبرانی نے معجم الکبیر میں، ابن حبان نے صحیح میں لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس سے اور ملتی جلتی حدیث کو القول الوثیق فی ابو بکر صدیق میں لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 134۔ اس حدیث میں جو کہ طویل روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے وہ شخص ہوئے جنہوں نے قرآن کو مصحف کی شکل دی۔ ترتیب اللہ رب العزت والی ہی تھی، لیکن اس کے لیے جو وسیلہ بنے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ہوئی۔ اب یاد رکھیں، خیر کی چیزیں اگر قرآن اور سنت کے الائنمنٹ میں ہو تو وہ اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو مصحف میں ڈالنا یہ بھی وہ چیز ہوئی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وجود پذیر ہوئی، مگر اس میں کیونکہ خیر تھا، قرآن مجید پروٹیکٹ کیسے ہوتا، مصحف کے طور پہ، کتابی طور پہ جو ہمارے پاس آ جائے وہ آتا کیسے، پروٹیکشن کیسے ہوتا، تو اس میں پھر
اسی کے بنا پر بدعت حسنہ اچھی نئی ایجاد کی کا راستہ اللہ نے نکالا. پھر اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت کا بیان ہے. لو کان بعد عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. انہیں یہ آئیڈیا آیا کہ اگر اتنے لوگ قرآن جو جنگ یمامہ میں شہید ہو جائیں گے, پھر قرآن کو پروٹیکٹ کرنے والا کون رہ جائے گا؟ قرآن محفوظ کہاں سے رہے گا؟ تو پہلی کتابوں کے ساتھ ہوا, نعوذ باللہ کہیں وہ قرآن مجید کے ساتھ نہ ہو جائے. تو کتابی صورت کر کے پھر شورا کے پاس پیش کیا گیا. پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ اجر پانے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو 2 جلدوں میں جمع کیا. یہی وہ مصحف ہے جسے مصحف عثمانی کہتے ہیں. یہی وہ قرآن ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس میں نہ کوئی طرح کی کمی ہے اور نہ کسی طرح کی بیسی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم جامع قرآن کا جو اعزاز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا, اس کے طفیل امت کے مشکلات کو آسان فرمائے. امت کو قرآن پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. thank you